بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ جھونپڑی کے اندر ٹمٹماتے دیے کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور غربت کی چادر میں لپٹی ایک ماں اپنے بچوں کو نیند میں دیکھ کر آنسو صاف کر رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر خاموش دعائیں تھیں اور دل میں بے شمار دکھ، کیونکہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ دن بھر کی محنت کے باوجود 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ وہ تھکی ہاری چادر اوڑھے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر بولی، اے پروردگار، آج میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کے چہروں پر بھوک کی لکیریں ہیں، تو ہی رحمت کر دے۔ اسی لمحے کمرے کے ایک کونے سے اس کی 13 سالہ معصوم بیٹی آہستہ سے اٹھی۔ چہرے پر بھوک کے آثار تھے، قدموں میں لرزاہٹ، مگر دل میں ماں کے لیے محبت۔ وہ ماں کے قریب آئی، کپڑے سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور بولی، اماں بہت بھوک لگ رہی ہے، تو یہ روٹی مجھے دے دے۔ ماں کے ہاتھ میں ایک آخری روٹی رکھی تھی جو وہ صبح سے اپنے لیے سنبھالے بیٹھی تھی تاکہ کل مزدوری پر جا سکے، مگر جب بیٹی کی کمزور آواز کانوں میں پڑی تو دل لرز گیا۔ ماں نے آنکھیں بند کیں، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹی یہ روٹی تیرے نصیب کی نہیں، یہ کسی اور کی قسمت میں لکھی گئی ہے۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتی ہوئی بولی، اماں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر میں یہ روٹی نہ کھاؤں گی تو مر جاؤں گی۔ ماں نے اپنی ممتا کو دباتے ہوئے روٹی کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اسے دیکھ کر دل کانپ گیا، مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باہر ایک فقیرنی تھی، کپڑے پھٹے پرانے، چہرے پر تھکن، آواز میں التجا، بی بی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ماں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ لمحہ اس کے ایمان کا امتحان تھا۔ بیٹی کی بھوک ایک طرف اور مانگنے والے کا سوال دوسری طرف۔ اس نے دل پر پتھر رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور وہی آخری روٹی اٹھا کر فقیرنی کو دے دی۔ فقیرنی کی آنکھوں میں شکر گزاری چمک اٹھی۔ اس نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے۔ فقیرنی کے جانے کے بعد معصوم بچی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنسو بہاتے ہوئے بولی، اماں تو نے اپنی بھوکی بیٹی کو روٹی نہ دی، کسی اور کو دے دی، اب میں کیا کھاؤں گی؟ ماں نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ رکھا، دل تھام کر کہا، بیٹی اگر یہ روٹی ہمارے نصیب میں ہوتی تو کوئی اسے ہم سے نہ لے سکتا، لیکن شاید یہ کسی اور کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ بچی ماں کی گود میں سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ رات کی خاموشی میں صرف ماں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک بزرگ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے سے بھری ٹوکری تھی۔ اس نے کہا، بی بی میں گاؤں کے کنارے سے گزر رہا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کسی بھوکے کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے میرا دل تمہاری طرف موڑ دیا، یہ لو کھاؤ اور شکر کرو۔ ماں حیران رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل سے بے ساختہ نکلا، اے رب تو واقعی بڑا کریم ہے۔ بچی نے خوشی سے ہاتھ بڑھائے، مگر ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کے آنسو بہائے۔ جب کھانا رکھا گیا تو وہی فقیرنی واپس آئی، بولی، بی بی میں تو چلی گئی تھی، مگر دل نے کہا کہ دعا کے بدلے تیرا شکریہ ادا کروں۔ ابھی ابھی راستے میں کسی نے مجھے سونا دیا اور کہا کہ یہ ان کے رب کی طرف سے انعام ہے، یہ لو یہ تمہارا حصہ ہے۔ ماں نے سونا دیکھا، آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ وہ زمین پر گر کر
سجدے میں چلی گئی اور بولی، پروردگار تو کتنا مہربان ہے، میں نے ایک روٹی تیری راہ میں دی اور تو نے مجھے زمین سے سونا نکال کر دیا۔ تب وہ معصوم بچی حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اماں یہ سب کیسے ہوا؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جب بندہ بھروسہ کرتا ہے تو آسمان بھی زمین سے رزق نکال دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر ماں نے وہ سونا اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے بوسہ دیا اور بولی، یہ نہیں، اصل خزانہ ایمان اور یقین ہے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ غربت کے مارے ایک ماں نے اپنی بھوکی بیٹی کے منہ سے نوالا چھین کر اللہ کے نام پر دے دیا اور زمین سے سونا نکل آیا۔ لوگ حیران تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے ایمان کی قیمت چکا دی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ماں اور بیٹی کبھی بھوکے نہ سوئے، بلکہ وہ دونوں ہر رات کسی بھوکے کے دروازے پر جا کر کھانا رکھتے اور ہر بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، اے رب، جیسے تو نے ہمیں دیا ویسے سب کو دے۔ ان کی زندگی ایمان، صبر اور شکر کا نشان بن گئی۔ آخر میں وہی ماں اپنی بیٹی کو کہتی، بیٹی کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس کتنا ہے، ہمیشہ یہ سوچنا کہ ہم کتنا بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ جو بانٹتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور وہ بچی جب جوان ہوئی تو اس نے بھی اپنی ماں کی طرح دوسروں کی بھوک مٹانے کو اپنا فرض سمجھا۔ وہ اکثر کہا کرتی، جب اللہ پر بھروسہ کرو گے تو زمین تمہارے قدموں تلے سے خزانہ نکال دے گی، اور واقعی ایمان وہ کنجی ہے جو غیب کے دروازے کھولتی ہے۔